ہندوستان کی آزادی میں ہمارا کردار، مولانا ارشد صاحب مدنی مدظ اللہ العالی کا بڑا بیان۔ کسی بھی قوم کے لیے آزادی ایک عظیم نعمت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آزادی کی تحریک 1857 میں نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے اس وقت شروع ہوئی جب 1799 میں سرنگا پٹم میں ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا۔ ٹیپو سلطان نے اس تحریک کو جہاں چھوڑا تھا اس کو آگے بڑھانے اور عوام میں جذبہ حریت جگانے کا کام اس وقت کے علماء نے کیا تھا۔ ہم آزادی وطن کے تقریبات میں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ملک آزاد ہوا اور غلامی کی لعنت سے ہم کو آزادی ملی۔ ہمارے ہاتھوں اور پیروں میں غلامی کی زنجیریں پڑی ہوئی تھی جس سے ہم آج ہی کے دن آزاد ہوئے۔ در حقیقت یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا ثمرہ ہے، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے رہیں۔ آزادی کی بنیادی تحریک شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ ٹیپو سلطان کو جب شہید کیا گیا تو انگریز جنرل نے ان کے سینے پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد ملک کے مہاراجاؤں اور نوابوں کو زیر کرنے کے بعد 1803 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے دہلی میں اعلان کیا کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ سلامت کا مگر آج سے حکم ہمارا چلے گا، تو اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا اور اس غلامی سے نجات کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس وقت کسی مہاراجا یا نواب میں یہ حوصلہ نہیں تھا کہ وہ انگریزوں کے خلاف آواز اٹھاتا، مگر ایک بوریا نشین نے یہ حوصلہ کیا جس کی سزا یہ انہیں بھگتنی پڑی کہ ان کی جائیداد مدرسہ اور مسجد کو قرق کر دیا گیا، شہر سے انہیں نکال دیا گیا اور ایک ایسا زہر دیا گیا جس سے ان کے جسم پر سفید داغ پڑ گئے، مگر اس انسان کے اندر آزادی کی جو آگ تھی وہ روشن رہی۔ انہوں نے سید احمد شہید رائے بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید جو ان کے نواسے تھے آزادی وطن کے لیے تیار کیے۔ 1824 میں شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کی تحریک کو انہی دونوں لائق شاگردوں نے آگے بڑھایا، بلکہ پورے ملک کے دورے کیے اور ہندوؤں اور مسلمانوں سے یہ عدلیہ کہ وہ آزادی ملک کے لیے قربان ہو جائیں۔ بالآخر یہ دونوں شخصیتیں بھی بالاکوٹ میں شہید ہو گئی۔ اسی طرح حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کی آزادی وطن کے لیے ان کی خدمات دارالعلوم دیوبند کا قیام کیوں ہوا اور کن حالات میں عمل میں آیا، انہوں نے علماء صادق پور کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ علماء کی آواز پر 1845 تک ہندو اور مسلمان متحد ہو کر وطن کی آزادی کے لیے لڑتے اور جانوں کی قربانیاں پیش کرتے رہے۔ 1857 میں وطن کی آزادی کے لیے پہلی نہیں دوسری جنگ لڑی گئی۔ اس دور میں انگریزوں نے ان مسلم بچوں کو جن کے باپ آزادی وطن کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے اپنے رنگ میں ڈھالنے کے لیے ان کو مفت تعلیم، رہائش اور کھانے کا لالچ دیا۔ اس وقت مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے علماء نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی اور اعلان کیا کہ ان بچوں کی کفالت ہم کریں گے اور تعلیم سے آراستہ کر کے انہیں انگریزوں سے لڑنے کے لیے تیار کریں گے۔ یہ بوریا نشین لوگ جنہوں نے پوری قوم کو بیدار کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کو 150 برس پورے ہو چکے ہیں مگر اس کے مصارف میں ہم کسی حکومت سے مدد نہیں لیتے۔ آج کے اس مصارف کا خرچہ تقریباً 33 کروڑ سے زائد اور یہ تمام پیسہ قوم کے لوگ دیتے ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے جنہوں نے دیار غیر میں ایک ضلع وطن حکومت قائم کی اور اس جرم میں دوسرے لوگوں کے ساتھ انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں اٹھائی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آزادی وطن کے لیے ہمارے علماء نے جو قربانیاں دی اب اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، جبکہ سچائی یہ ہے کہ ہمارے انہی بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ملک آزاد ہوا۔ ہمارے علماء نے جمعیت علماء ہند کے بینر تلے دوسرے برادران وطن کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر جنگ آزادی میں حصہ لیا اور جب آزادی ملی تو ہمارے بزرگوں نے اعلان کر دیا کہ اب جمعیت علماء ہند خالص مذہبی جماعت ہوگی اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جبکہ ہمیں اقتدار کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ ملک کو غلامی سے آزاد کرانا ہمارا مذہبی فرض تھا جسے ہم نے پورا کر دیا۔ جس طرح ہندو اور مسلمانوں نے مل کر آزادی کی جنگ لڑی، سمجھتے ہیں کہ نفرت کے خلاف بھی ہمیں اسی طرح مل کر جنگ لڑنی ہوگی، کیونکہ ملک نفرت سے نہیں پیار و محبت سے ہی چل سکتا ہے۔ اگر نفرت کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ ملک باقی نہیں رہے گا۔ ہمارا یہ نظریہ ہے اور ہم اس نظریے پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ کہ ملک میں جب تک بھائی چارہ، اتحاد اور پیار و محبت زندہ ہے یہ ترقی کر کے آگے بڑھتا رہے گا، لیکن اگر نفرت کو شکست نہیں دی گئی تو یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کہتے ہیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے ہم سے پوچھو، قربانیاں تو ہم نے دی ہیں۔ جن کا ملک کی آزادی میں رتی برابر حصہ نہیں وہ ملک کو برباد کر رہے ہیں، اور جس قوم نے آزادی وطن کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی وہ وطن دشمن کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اس طرح کا بیان دیا ہے مولانا ارشد مدنی صاحب نے۔
दारुल देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन और जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने वतन की आज़ादी के लिए अपने अकाबिरीन की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज़ादी ही नहीं, मुल्क की कोई भी तारीख हिंदुस्तान के उलमाए किराम के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक उलमा और मुसलमानों ने शुरू की थी। यहाँ के अवाम को ग़ुलामी का एहसास उस वक्त कराया था जब उसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले अलम बगावत उलमा ही ने बुलंद किया था। हमारे अकाबिरीन और उलमा ने आज़ादी वतन का सुर तब फूंका था जब दूसरी कौमें सो रही थी। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि हम मुल्क की असल तारीख से दानिस्ता चश्मपोशी करने वालों को यह भी बताना चाहते हैं कि जाबिर अंग्रेज़ हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले ये हमारे अकाबिरीन ही थे जिन्होंने काबुल में एक जिला वतन हुकूमत कायम की थी और इस हुकूमत का सदर एक हिंदू राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया था, क्योंकि हमारे अकाबिरीन मजहब से बालातर होकर महज इत्तिहाद और इंसानियत की बुनियाद पर इस मुल्क को ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के हक़ में थे। वो इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ थे कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाए बगैर ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि बाद में जब शेख उल हिंद माल्टा की जेल से रिहा होकर बाहर आए तो उन्होंने जोर देकर यह बात कही कि मुल्क की आज़ादी का मिशन तन्हा मुसलमानों की कोशिश से पूरा नहीं हो सकता, बल्कि अगर अंग्रेज़ों के चंगुल से मुल्क को बाहर निकालना है तो आज़ादी की तहरीक को हिंदू मुस्लिम तहरीक बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी फरमाया था कि अगर खुशकिस्मती से सिखों की जंगजू कौम भी साथ आ जाए तो आज़ादी वतन की राह और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। शेख उल हिंद का यह मक़ौला किताबों में महफूज है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाबिरीन हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के रास्ते पर आगे बढ़े और मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराया। बदकिस्मती ये हुई कि मुल्क आज़ाद हो गया और तकसीम भी हो गया और यह तकसीम तबाही और बर्बादी का सबब बन गई और यह आज़ादी किसी एक मखसूस कौम के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं और मुसलमानों सब के लिए थी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर तकसीम न हुई होती तो और ये तीनों मुल्क मुत्तहिद होते तो आज ये सूरत हाल हरगिज़ न हुई होती कि चीन हमारे सर पर खड़ा हुआ है और हिंदुस्तान के अंदर दरअंदाजी कर रहा है और हुकूमत खामोश है। उन्होंने कहा कि अगर ये ताकत एक होती तो आज हिंदुस्तान रूस और चीन के हम पल्ला होता और दुनिया की कोई ताकत हमारी तरफ आंख उठाकर देखने का हौसला नहीं कर सकती थी। उन्होंने आगे कहा कि ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, एक तारीख है कि आज़ादी वतन के ये मतवाले हिंदू मुस्लिम की तफरीक न करते हुए इंसानियत की बुनियाद पर सबको एक साथ लेकर चले और अपने मकसद में कामयाब हुए। मौलाना अरशद मदनी ने इस बात पर सख्त अफसोस का इजहार किया कि जिस कौम में सबसे पहले आज़ादी वतन का नारा दिया था आज उसी कौम को वतन दुश्मन कहा जाता है। पूरे मुल्क में मुसलमानों की ये तस्वीर बना दी गई है। मौलाना अरशद मदनी ने सवाल किया कि जिन बुजुर्गों ने मुसलमानों की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी आज उनकी औलाद वतन दुश्मन क्यों कर हो सकती है। उन्होंने साफ गोई से कहा कि जो लोग मोहब्बत की जगह नफरत की सियासत करते हैं वही लोग तारीख को मस्कर के पेश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुल्क को अमन व इत्तिहाद और इंसानियत की बुनियाद पर नहीं नफरत की बुनियाद पर चलाना चाहते हैं।